بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آیت 83 جس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جب آیت 74 شروع کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی سرگزشت، جو ان کی باتیں تھیں، جس طریقے سے انہوں نے استدلال کیا اپنی قوم کے ساتھ، اس کو بتایا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مخاطبین مشرکین مکہ ہیں، اور مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم جن کے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، یہ ان کی نسل میں سے ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد مانتے تھے۔ تو جتنا بھی استدلال پیچھے اللہ تعالیٰ نے توحید، آخرت اور رسالت کے حوالے سے کیا، وہ سارا جو ان کے جو عقل اور فطرت کے مسلمات ہیں، جن کو سب لوگ مانتے ہیں، ان سے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشرکین مکہ جن باتوں کو مانتے تھے ان کو بھی استدلال کا موضوع بنایا۔ تو چونکہ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد مانتے تھے، تو انہوں نے ان کے حوالے سے بھی انہیں بتایا کہ تم لوگ جس طریقے سے پریکٹس کر رہے ہو، بتوں کو پوج رہے ہو، شرک کر رہے ہو، تو جس کو تم اپنا جد امجد مانتے ہو، جس کو تم فالو کر رہے ہو، اس نے کیا کیا تھا؟ وہ تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ ان کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنی قوم کے سامنے حجت کی، کس طریقے سے استدلال کیا، کس طریقے سے انہیں حق کو واضح کیا، اس حد تک واضح کیا کہ پھر ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ ہٹ دھرمی سے انکار کریں، اس کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ تو یہ ساری بات جو پوری ہے وہ آیت 82 تک بیان ہو گئی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس طریقے سے متنبع کیا، جس طریقے سے تنبیہ کی، وہ ساری بات یہاں آیت 82 تک مکمل ہو گئی۔ ہم جو آیت 82 ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کرکس ہے ساری بات کا، جو ہمارے سامنے ہوگی تو ہم اس کو اگلی سے ریلیٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے موضوع پورے کو ریلیٹ کیا ہے، اس طرح اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ چیزیں آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہوں۔ تو اس میں یہ بتایا کہ جو پچھلی آیت ہے 82 نمبر آیت، کہا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا تو وہی رستہ پانے والے ہیں۔ یعنی اب ظلم کیا ہے؟ شرک۔ جو ایمان لائے ہیں، مکمل ایمان لائے ہیں، حضرت ابراہیم کی پوری جو سٹوری ہے اس کو بتا کے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم پر حجت کی، اس کے بعد آخری سٹیٹمنٹ دے دی کہ اب جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شرک نہیں کیا، یعنی ظلم نہیں کیا، ظلم اپنے اوپر ظلم، یعنی وہ چیز جو انہیں ماننی چاہیے تھی وہ نہیں مانی، تو وہ لوگ اصل میں ہدایت پانے والے ہیں جنہوں نے شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا۔ یہاں تک یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین مکہ ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھ دی، پوری حضرت ابراہیم کی سٹوری سنا کے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی کہ وہ اپنی قوم پر قائم کرے۔ یعنی کیا؟
क्या हुज्जत थी, क्या इस्तदलाल? हुज्जत होता है इस्तदलाल, जिस तरीके से आप कोई चीज को वाजे करें। इसमें फुट नोट में उस्ताद जावेद अहमद गांधी साहब ने ये कहा है कि ये कुरान ने खुद वाजे कर दिया है कि ऊपर नजूम और कवाकब और मैं व आफ्ताब के तुलू गुरूब के हवाले से जो कुछ कहा गया है वो हजरत इब्राहिम का कोई अपना फिक्री सफर नहीं था। यानी लोगों ने समझा कि हजरत इब्राहिम भी शायद स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर रहे थे कि पहले उन्होंने कहा कि चांद निकला तो उन्होंने कहा कि ये खुदा है, फिर सूरज निकला तो ये खुदा है, या वो उसके लिए जो इस्तदलाल कर रहे थे वो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, या सितारों के बारे में कहा कि ये खुदा हैं, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कौम को तवज्जो दिला के बताया कि ये तो सारे खुदा होने के अहल नहीं हैं। तो इससे कुछ लोगों ने ये समझा कि शायद हजरत इब्राहिम ने भी स्टेप बाय स्टेप जाना कि खुदा कौन है। ऐसा नहीं है। हजरत इब्राहिम को पूरी तरह से वो यकसू हुए वो खुदा को बहुत अच्छी तरह जानते, मानते और साहिब ईमान थे। वो चुनिंदा थे, अल्लाह ताला की तरफ से चुने हुए वो पैगंबर थे। उनके अंदर ईमान पूरी तरह फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मौजूद था। लेकिन अपनी कौम को समझाने के लिए जो तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया, जो इस्तदलाल उन्होंने किया, वो ये था कि उन्होंने ये डिफरेंट स्टेप्स लिए लोगों के आगे वजाहत करने के कि वो ठीक जगह पे नहीं खड़े। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बताया कि ये जो हुज्जत उसने की थी, ये जो इस्तदलाल था, ये हुज्जत, ये इस्तदलाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता की थी। अल्लाह ने उन्हें बताया कि इस तरीके से तुम अपनी कौम पर हुज्जत तमाम करो। और ये थी हमारी वो हुज्जत जो हमने इब्राहिम को अता फरमाई कि वो अपनी कौम पर काम करे, और हम जिसको चाहते हैं उसके दर्जे पर दर्जे बुलंद कर देते हैं। यानी अल्लाह ताला जो हैं वो चुनते हैं लोगों को और अपने कानून के मुताबिक चुनते हैं और फिर उनको बरगजीदा करते हैं, यानी उनको आला तरीन मुकाम पर पहुंचाते हैं। तो इंसान जो है बाद में पढ़ने वाला शख्स या बाद में इसको देखने वाला शख्स ये गलती खा सकता है कि शायद पैगंबर जो हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्होंने पहले इब्तिदा में खुदा के साथ शरीक ठहराया और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो भी इस जगह पर पहुंचे। तो ऐसा नहीं, अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को खुद गाइड करते हैं। तो ये जो हुज्जत थी, ये जो इस्तदलाल था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बताया। तो ये थी हमारी हुज्जत जो हमने इब्राहीम को अता फरमाई कि अपनी कौम पर कायम करे। हम जिसको चाहते हैं उसके दर्जे पर दर्जे बुलंद कर देते हैं। हकीकत ये है कि तुम्हारा परवरदिगार हकीम और अलीम है। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, यानी पूरा एक रीडिंग इसकी कर लेते हैं ताकि ये पूरी कंटिन्यूटी के साथ हमारे सामने आ जाए। फिर यही नहीं, हमने इब्राहीम को इसहाक और याकूब इनायत फरमाए। उनमें से हर एक को हमने हिदायत बख्शी। इससे पहले यही हिदायत हमने नूह को बख्शी थी और इब्राहीम के बाद उसकी ज़ुर्रियत में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी। यानी इन सब को अल्लाह ताला ने हिदायत बख्शी थी और उनको अपनी अपनी कौम को हुज्जत यानी इस्तदलाल करने का तरीका भी बताया था। हम नेकूकारों को इसी तरह सिला दिया करते हैं। और जिक्रिया, याहया, ईसा और इलियास को भी, ये सब नेकूकारों में से थे। और इस्माइल, यसा, यूनुस और लूत को भी। इनमें से हर एक को हमने दुनिया वालों पर फजीलत अता फरमाई थी।
نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا، انہیں برگزیدہ کیا اور توحید کی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس سے سرفراز فرماتا ہے۔ لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے، کون؟ یہ انبیاء، یعنی جن جن پر اتمام حجت ہوا، اور وہ قوم جن پر اتمام، یہ انبیاء، یہاں پہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے، یعنی گویا اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان سب کا کرایا ان سے اکارت ہو جاتا۔ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ کتاب، حکم اور نبوت عطا کی، سو تمہارے یہ مخالفین اس کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ علم نبوت کے جن حاملین کا ذکر ہم نے کیا ہے، یعنی یہ کنٹینیوٹی کے لیے ساتھ جوڑ کے یہ الفاظ بیچ میں دیے گئے ہیں، وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، سو انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ ان لوگوں سے البتہ کہہ دو کہ میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، کہ نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ تو کوئی اس کا فائدہ ہے، اس میں ہم کیوں اس کی بات کے پیچھے جائیں۔ تو اللہ کے جو نبی ہیں ان کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک دعوت ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے، اور انبیاء لے کر اپنی اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں، تو ان کو اگر جو جس طرح کا رویہ ان کا ہوتا ہے عام طور پہ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گائیڈ کیا پوری حضرت ابراہیم کی، اور پیچھے جو پیغمبر برگزیدہ کیے گئے ان سب کی لسٹ بتا کے کہا کہ یہ سب اس مشکل اور کٹھن وقت سے گزرے جس میں کہ ان کی قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ جو بات ان کے سامنے رکھی گئی، جو اصل اور خالص بات تھی، انسان اس سے بگشتہ یا دور ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنی جو اس نے زندگی کا طریقہ اپنایا ہوتا ہے، وہ اس میں ایک پھنس کے رہ جاتا ہے، تو وہ اس کو نہیں مانتا۔ تو جو دینے والا ہے، جو ہدایت کو پیش کرنے والا ہے، اس کو اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں اتنی اچھی، ایک اتنی بہترین بات جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ سننے والے اس کو سن نہیں رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انتہائی نرم خو اور ایک بڑی اچھی شائستہ طبیعت اور دل میں درد رکھنے والے انسان تھے، تو ان کو اس بات پہ تکلیف ہوتی تھی، جیسے کہ انبیاء سارے جب اپنی دعوت پیش کرتے ہیں اور ان کی دعوت کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو اس پہ بہت تکلیف ہوتی ہے، تو انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ یہ بات بتا دی کہ یہ نہیں مانتے تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں، ان کو یہ بات بتا دو۔ یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے، یہ تو ایک ایسی بات ہے جو ایک فیکٹ ہے۔ یاد دہانی کس کی ہوتی ہے؟ جو حقیقت ہو، جس نے کبھی بدلنا نہ ہو، جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہو، جو ہمیشہ سچ ہو اور جو ہمارے اندر موجود ہو، اس کو ہم متنبع کرتے ہیں اس پہ۔ تو یہ بتایا کہ یہ دعوت جو اللہ کے رسول تمہیں دے رہے ہیں، یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے،
اگر تم اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھاؤ گے، اگر تم اس یاد دہانی کو اپنی اس پہ عمل پیرا ہو کے اور ایمان لے آؤ گے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں تک آیت 90 مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو کھول لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو اس میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے یا کوئی چیز کلیئر ہونے والی ہے تو ہمارے سامنے آ جائے۔ پہلے میں نے بتا دیا کہ یہ حجت ہے، استدلال ہے جو حضرت ابراہیم نے کیا، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اس طرح کرتے تھے وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے، ان کو ان کے درجے جو ہیں وہ بلند کیے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت اس کے بعد بیان ہوئی حکیم اور علیم کی، یعنی وہ جانتا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے وہ ان لوگوں کو چنتا ہے ان کی قوم کے لیے اور ان پہ اتمام حجت کرتا ہے، اور جو اتمام حجت کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو وہ جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آخر میں بتا دیا کہ ان کی طرف سے تم دل برداشتہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو چنا ہے۔ آپ یاد رکھیں، اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جو نبوت ہے، اللہ تعالیٰ جو نبوت دیتے ہیں، جو آگے بہت سارے رسولوں کے بارے میں بتایا بھی گیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ نبوت جو ہے اس کے دو دور ہیں۔ ایک وہ دور تھا جس میں انسانیت کی ابتدا ہوئی، تو اس کو ہم پہلا دور کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ جتنی اقوام دنیا میں موجود تھیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، ہر ایک کی طرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اور وہ انبیاء ان کو اس دعوت کی طرف لے کے جاتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور جو دعوت توحید کی ہے، آخرت کی ہے، رسالت کی ہے، یعنی جو دعوت نبی دیتا ہے اس کے حوالے سے کہ وہ رسول ہے یا نبی ہے، وہ اس کی پہچان کرواتی ہے وہ دعوت، اور وہ توحید کے بارے میں بتاتی ہے۔ انسان جو ہے وہ ابتدائی طور پہ توحید ہی کو مان کے اس دنیا کے سفر پہ نکلا تھا۔ حضرت آدم جو پہلے نبی تھے وہ توحید پر ہی تھے، اور ان کی آگے نسل در نسل انسان جو ہے وہ توحید پہ ہی تھا، لیکن آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ ڈی ٹریک ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر جو قوم تھی جو دنیا کے نقشے پہ آباد تھی اس زمانے میں، ان کی طرف اللہ نے انبیاء بھیجے، وہ توحید کی دعوت دیتے تھے، آخرت کی منادی کرتے تھے۔ یہی دو باتیں ہیں جو بار بار بتائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ابتدا ہیں، یہ بیس ہیں، یہ بنیاد ہیں جس کی بنا پر اس زندگی کا معاملہ آپ نے کرنا ہے جو مذہب بیان کرتا ہے، جو دین ہمیں بتاتا ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں ہم نے جب داخل ہونا ہے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، یہ تمام انبیاء جب بھی اپنی قوم کی طرف آتے تھے وہ یہ بتاتے تھے۔ تو یہ نبوت کا پہلا دور تھا۔ دوسرا دور جو ہے وہ نبوت کا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، جس میں جو تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر توحید دنیا کے وسط میں، یعنی توحید کا مرکز جو ہے وہ دنیا کے وسط میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے قائم کروایا، اور پھر اس کے ذریعے ہدایت کا اہتمام کیا، یعنی پوری ایک قوم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے نسل تھی، ان میں سے انہوں نے پیغمبروں کو پے در پے منصب دیا نبوت کا اور رسالت کا، اور انہیں
ان کی پوری قوم کو برگزیدہ کر لیا، یعنی حضرت ابراہیم کی قوم کو برگزیدہ کیا، چن لیا اور ان میں پے در پے پیغمبر دیے۔ پھر یہ نہیں کہ دنیا کی ہر قوم کی طرف پیغمبر آئے، بلکہ حضرت ابراہیم کی ہی جو قوم ہے اسی میں سے ہی پیغمبر آتے چلے گئے، اور انہوں نے ہدایت کی طرف انسانوں کی رہنمائی کی، وہ ہدایت جس کی طلب انسان کے اندر ہوتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی مصلح، کوئی صالح رسول، پیغمبر آتا تو اس کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی بھی تاریخ موجود ہے، اور اس کے بعد بھی تاریخ موجود ہے رسولوں اور نبیوں کے حوالے سے، اور توحید اور رسالت کی دعوت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے کہ آخر میں آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے انبیاء کی تاریخ حضرت ابراہیم سے پہلے اور حضرت ابراہیم کے بعد موجود ہے۔ تو یہ سب جو پیغمبر حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ یہی دعوت لے کے آتے تھے کہ توحید پہ کھڑے ہو جاؤ، شرک کو ختم کر دو، اور آخرت کی منادی کرتے تھے، اس کی تیاری کرو، اللہ کے ہاں آپ کو حاضر ہونا ہے، اور اس حاضری کے لیے جو چیز وہاں پر تمہارے کام آنی ہے اس چیز کو آپ اپنی زندگی میں لاگو کر لو، اور جو بھی رسول آتا تھا وہ بتاتا تھا، جو نبی آتا تھا وہ بتاتا تھا کہ میں اس منصب پہ اللہ کی طرف سے چنا گیا ہوں، تو میری یہ جو دعوت ہے یہ توحید آخرت کی دعوت ہے، اس کو مان لو۔ تو جو انبیاء یہ دعوت دیتے تھے، اگر تو وہ نبی ہوتے تھے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کی دعوت کو ریجیکٹ کیا جاتا تھا، اور ان کو بعض دفعہ ختم بھی کر دیا جاتا تھا۔ لیکن رسول جو جو بھی آئے، جن کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ رسول تھے جن کو اللہ نے سرفرازی عنایت فرمائی، یعنی رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ رسول جو ہیں جب کسی قوم کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ اتمام حجت کے بعد اگر قوم نہیں مانتی تو اس دنیا میں ہی ان کو وہ عذاب دکھا دیا جاتا ہے جو آخرت میں نہ ماننے والوں کو پیش آنا ہے۔ تو یہ سارے جو پیغمبر یہاں پر آگے مینشن کیے گئے ہیں، جو رسالت کے منصب پہ فائز ہوئے تھے، ان کے بارے میں یہ بتا دیا کہ یہ وہ انبیاء ہیں، یعنی کہا یہی نہیں، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی، اس سے پہلے بھی یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی، یعنی حضرت ابراہیم سے پہلے بھی جو انبیاء کی سرگزشتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے حضرت نوح کو بھی بخشی تھی، اور حضرت ابراہیم کے بعد اس کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی۔ یہ اپنے اپنے زمانے کے وہ انبیاء ہے، وہ رسول ہیں جنہوں نے اپنی اپنی قوم پر حجت تمام کی، اور اگر جو نہ ماننے والے تھے ان پر نہ ماننے کی صورت میں عذاب نازل ہوا۔ تو فرمایا کہ ہم ان کو چنا، تو ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، یعنی جو ان سب پیغمبروں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو کہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی قوم کو کی رہنمائی کی، کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ان کے اوپر اتمام حجت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کا ہاتھ تھامے رکھا اور ان کو لے کے چلتے رہے، ان کو بتاتے رہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی قوم کو، جس مزاج کے وہ لوگ تھے، جس طریقے سے وہ شرک کر رہے تھے، اس طرح سے ان کی گائیڈنس ان کو دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح سے ان پہ حجت تمام کرو۔ تو یہاں پر بھی یہ جو انبیاء ہیں ان سب کی بھی آپ تفصیلات دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان تمام کو بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی اور ان کو چنا اور کہا کہ ہم نیکوکاروں کو
یہی صلہ دیتے ہیں کہ ان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور ان کو لے کے چلتے ہیں، ان کو ہر جگہ پہ ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو پھر بتایا کہ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ بھی سارے جانے ہوئے ہمارے پیغمبر ہے۔ اس میں صرف حضرت الیاس کے بارے میں ہے کہ یہی وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر بائبل کے مجموعہ صحائف میں ایلیا کے نام سے ہوا تھا۔ یہ بھی اپنی قوم کی طرف مابعوث کیے گئے، چونکہ قرآن میں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل نہیں ہے، تو آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ گزشتہ کتابوں میں ان کے حوالے سے تاریخی جو سند ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط بھی۔ اس میں سے ہم حضرت اسماعیل کے بارے میں جانتے ہیں، قرآن میں اس میں واضح ہے، حضرت یونس، حضرت لوط، ان سب کے حوالے سے قرآن پاک میں مکمل تفصیلات ہیں جو ایمان کے یا قوم پہ حجت کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں، اور جو کہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم جو کہ نہ ماننے کے در پہ کھڑی تھی، ان کو اس کے حوالے سے جانکاری کی ضرورت تھی، تو اس طرح سے وہ تاریخ بیان کی۔ عام طور پر لوگ کئی دفعہ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، اتنی سی بات کہیں بیان ہو گئی، اتنی سی بات کہیں بیان ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کی ہی جیسے سرگزشت ہے تو وہ کہیں ایک جگہ پہ تھوڑی سی بیان ہوئی، کسی دوسری جگہ تھوڑی سی بیان ہوئی، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ جہاں پر اس کی ضرورت ہے، تاریخ میں جس طریقے سے انہوں نے استدلال کیا، اور اس وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو بیان کر رہے ہیں یہ ساری باتیں، تو جس واقعے کی ضرورت ہے اس حوالے سے اس کو وہاں بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے نا کہ ایک پورے نبی کی سرگزشت اٹھا کے بیان کر دی جائے، یا ایک حضرت اسماعیل یا حضرت موسیٰ یا حضرت لوط یا حضرت یونس ان کی بات کو کسی ایک جگہ پوری سٹوری کے طور پہ بیان کر دیا جائے، نہیں، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی قوم کو کس طریقے سے متنبع کیا، انذار کیا، انہیں تنبیہ کی، یہ اس کی ایک پوری سرگزشت ہے۔ تو اس سرگزشت میں جس پوائنٹ پہ جس رسول کی ضرورت محسوس ہوئی، تاریخ میں ان کا حوالہ دینے کی ضرورت تھی کہ انہوں نے ایسے موقع پہ اس طرح کیا جیسے کہ اس وقت قوم کر رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، جس سے جب تکلیف ہوتی ہے آپ کو، جب کوئی آپ کی بات نہیں سنتا اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات کتنی ٹھیک ہے، تو اس تکلیف میں جب کوئی اور مثال آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو ایک ڈھارس ہوتی ہے، اور جس قوم کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں اس کو بھی پتا چلتا ہے کہ قوم نے کیا کیا، یعنی وہ ایسی صورتحال میں اس قوم نے کیا کیا اور ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، تو اس سے اس قوم کو بھی متنبع ہو جانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ سارے انبیاء کا ذکر آ رہا ہے، یہ اس حوالے سے آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کی پوری تفصیل تمہیں بتائی گئی ہے، اس کے علاوہ بھی انبیاء تھے جنہوں نے اپنی اپنی قوم کے طرف اپنا اپنا پیغام دیا، لیکن ان کی قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا، ان کے ساتھ جو کٹ حجتی اور کٹ بحثیاں وہ کرتے رہے، لیکن اللہ نے جس طرح سے ان کو استدلال اور حجت کرنے کے طریقے بتائے، انہوں نے اس طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قوم کو رہنمائی کی، تو ان کو جس کو کامیابی ہوئی، جو ایمان لے آیا، اس کی بچت ہو گئی، اور جو لوگ نہیں مانے ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، جو کہ تاریخ میں ریکارڈ ہے، اور مشرکین مکہ کو بھی اس کے حوالے سے بہت ساری
باتیں معلوم تھیں، ان کو انبیاء کے حوالے ان کے پاس موجود تھے، اور جو اہل کتاب ہیں ان کو تو اس کے حوالے سے بہت کچھ پتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن پیغمبروں کو چنا اور جس طریقے سے ان کی مدد کی اور جس طرح سے انہوں نے استدلال کیا اپنی قوم کا، اس کا حوالہ دے کے تو مشرکین مکہ کو متنبع کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی ہے، کہا کہ ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا، انہیں برگزیدہ کیا اور توحید کی اسی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے وہ جس سے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو لیکن کہیں اگر یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے، یعنی انبیاء، تو ان سب کا بھی کرا کرایا اکارت ہو جاتا۔ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائی۔ کتاب، یہ جو شریعت ہمیں ملتی ہے، جو مختلف انبیاء کو جو کتابیں نازل کی گئیں، شریعت نازل کی گئی وہ، اور حکم جو آپ کی تربیت ہوتی ہے نا، یعنی صحیح فہم کی جو آپ کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، وہ حکم کہلاتا ہے۔ آپ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لاؤبالی ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی تربیت اس طرح نہیں کی ہوتی کہ وہ چیزوں کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں، چنتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور ان کے بارے میں جسے کہتے ہیں نا غور، فکر، تدبر کرنا، وہ یہ کرتے ہیں، اور پھر وہ جو نبوت جس کے نتیجے میں پھر حکمت آپ کو عطا ہوتی ہے۔ جب آپ وزڈم جس کو کہتے ہیں، جب آپ چیو کرتے ہیں چیزوں کو، جب آپ چیزوں پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ اس کی عادت بنا لیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ دانائی کی طرف چل پڑتے ہیں، آپ دانا ہو جاتے ہیں، آپ کو حکمت عطا ہوتی ہے۔ تو انبیاء جو ہوتے تھے وہ چنے جاتے تھے، تو ان کو شریعت دی جاتی تھی، ان کے اندر باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تھی، اور پھر وہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، تو وہ حکمت کے اس لیول پہ آ جاتے تھے جو کہ نبوت کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز کرتے تھے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو یہ تمہارے مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لے آئے، وہ امت کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا اور پھر ان کو امامت کے منصب پہ فائز کر دیا، جو نہیں مانیں گے ان کو ختم کر دیا۔ تو علم نبوت کے جن حاملین کا ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی اوپر جو پیغمبر پورے ہیں وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، سو انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ یعنی تم مانتے تو ہو حضرت ابراہیم کو، لیکن ان کے طریقے کی پیروی نہیں کر رہے۔ تمہیں پتا تو ہے کہ انبیاء کی ایک پوری جو ذریت ہے جو حضرت اسحاق سے چلی ہے، وہ اس کی گواہی پوری تاریخ میں موجود ہے، لیکن تم ان کی جو ہے وہ ان کے طریقے کی پیروی نہیں کرتے۔ تو کہہ دو میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، کہ نہیں مانوں گے تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، میرا کوئی نقصان نہیں ہونا، یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔